حیرانگی کا مقام ہے. آدھے مسئلے کو اٹھا کے لوگ فٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک نصر اللہ تھا, وہ ووٹوں پہ کھڑا ہو گیا. جب الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو لوگوں کا ووٹ دو. کسی نے کہا تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس نے کہا میرے پاس قرآن میں دلیل لکھی ہوئی ہے, سارے ووٹ مجھے پڑیں گے. تو پارٹی نے اسے کہا اور دوستوں نے کہ یار قرآن میں کہاں دلیل لکھی ہوئی ہے؟ نہ تو کسی پالیٹکس کے ساتھ ہے, نہ تیری کوئی ووٹ بینک ہے, نہ تیرے پاس کوئی لین دین. انہوں نے کہا نہیں میں جیتوں گا, میرے پاس قرآن ہے. تو کھڑا ہوا تقریر کے لوگوں کو قرآن سنا رہے کہ لوگوں ووٹ مجھے دو. اللہ کے قرآن میں لکھا ہے اذا جاء نصر اللہ, جب نصر اللہ آ جائے والفتح, تمہیں فتح مل جائے گی. تو یہ عجیب نظام ہے. عوام کا علم یہ ہے اور بولتے علماء پہ الچٹو من الڈگر, کچھ بھی نہیں آ رہا اور بولیں گے علماء پر. وہ کہتے ہیں ایک خاتون تھی, اس کا خاوند فوت ہو گیا. جب خاوند فوت ہو گیا نا تو مولویوں کے پاس بچے گئے کہ ہمیں وراثت کا مسئلہ لکھ دیں. تو علماء نے لکھ دیا بھئی بیٹی کا 1 حصہ, بیٹے کے 2 حصے, آپ کی ماں کا 8واں حصہ, اور اس طرح پوری ترتیب لکھ دیا نا. تو ماں کے پاس لے آنا تو ماں بڑی عقل مند تھی, ریاضی کی بڑی ماہر تھی, وہ میتھ تو چھوڑے ڈبل میتھ پڑھ چکی تھی. تو ماں نے کہا مولوی دی لوگ ہوئے میرا 8واں حصہ اے تو کم خراب کر دیتے ہیں, رہی تے ساری زندگی میں اپنے خاوند دلال. انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے. ایک دن سوچتی رہی, اگلے دن کہا بیٹا یہ فتویٰ غلط ہے. انہوں نے کہا امی تو یہ بتا کہ سالن پکا ہوا ہے یا جلا ہوا ہے, تو یہ بتا کہ کپڑے دھوئے ہوئے ہیں یا نہیں دھوئے ہوئے, تو یہ بتا کپڑے استری ہے یا نہیں ہے. فتویٰ مفتی صاحب نے لکھا ہے, غلط کہے تو کوئی مفتی کہے نا, اس کی فیلڈ کا بندہ اس کی غلطی نکالے. وہ جج کو غلط جج کہے گا, جج کو غلط مجرم کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ سائل ہیں, وہ مفتی صاحب نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے سارے حصوں سے بڑا حصہ ماں کا ہے. تو بیٹوں نے کہا امی آپ کو اتنا قرآن پہ عبور ہے, چلتی ہے مفتی؟ ہاں لے جاؤ. تو مفتی صاحب کے پاس گئے, تو مفتی صاحب کے پاس وہاں رش تھا. تو کہا مفتی صاحب آپ ہمارے گھر آئے. وہ گھر آ گئے, مجمع بیٹھا, ساری لین دین, بیٹھے بیٹھے ماں نے کہا سارا حصہ میرا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا ایسا تو نہیں ہے, قرآن کریم میں ہے بیوی سے اولاد ہو خاوند کی تو 8واں حصہ ہے. میں نے کہا چھوڑو یہ مشکل باتیں آپ کر رہے ہیں, سوکھی آسان بات کریں, سوکھی گل دسا. تو مفتی صاحب نے کہا جی آپ بتا دیں. انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو اس نے یوں نہیں پڑھا ما کسب, اس نے کہا ما اغنا عنہ مالہ, جو مال ہے نا وہ ماں کا سب, ماں کا سب نہیں, ماں کا سب, سب کا سب ماں کا ہے. میرے پاس دلیل آ گئی. تو یہ لوگ ہوتے ہیں اپنی مرضی کا مولوی ڈھونڈتے ہیں. ہمارے مزاج کا مولوی ہو, ہماری مرضی کا مولوی ہو تو مولوی ٹھیک ہے, اور اگر ہماری مرضی اور مزاج کا مولوی نہیں ہے تو مولوی فرقہ واریت پھیلاتا ہے, وہ مولوی دہشت گرد ہے, وہ مولوی پتہ نہیں ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے اور کیا سے کیا آ جاتا ہے. خدا کے لیے مولویوں کی اچھائی بھی آپ ہضم کرنا سیکھیں. یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات. میرے دوستو نبی کے وارث علماء ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مولوی نے احتجاج کر کے اسٹرائک کر کے ہڑتال کرا دی اور روڈ بلاک کیا ہو کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ؟ دیکھا آپ نے؟ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے حق میں ہوں, میں ان کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ابھی ڈی چوک میں کیا ہوا ہے, یہ سارے آئے ہیں. کبھی مولوی آیا؟ میں حیران ہوں, اس دھرتی پہ سب سے کم تنخواہ مولوی کی ہے اور مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے. اور ہم نے علماء کو دیا کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا مولوی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تم سے پوچھوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا مدارس ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پوری دنیا میں پاکستان یونیورسٹیز لیول پہ کون سے نمبر پہ ہے؟ کہتے وہ تو 50ویں سے بھی بعد جا کر نمبر لگتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں علم دین کے لحاظ سے کون سا ملک سب سے نمبر 1 ہے؟ کہا جی پاکستان. میں نے کہا کیوں؟ مولویوں نے تو تیرے مطابق کوئی ذمہ داری سر انجام نہیں دی, مولویوں نے تو ساری زندگی کھایا ہے, مولویوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ اپنے لیول میں ٹاپ 1 پہ آ گئے ہیں. کیوں؟ اور تیرے بندے تو اپنے لیول میں پتہ نہیں کتنے سے کتنے بات میں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے لوگ پڑھنے کے لیے علم قرآن, علم دین, علم حدیث پاکستان آتے ہیں. اور پاکستان کے لوگ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے, جی میں انگلینڈ گیا تھا, میں آکسفورڈ گیا تھا, میں کیلیفورنیا میں تھا. ہم کہتے نہیں کہتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری تو مولوی پوری کر رہے ہیں, باقی طبقہ نہیں کر رہا. لیکن حال وہی ہے, لومڑی کو آٹا بہت پسند تھا, وہ سارا آٹا گھی والا خود کھا جاتی تھی, اور بچا ہوا جو ہاتھ ہوتے تھے نا وہ بکری کے منہ پہ مل دیتی تھی کہ کھایا اس نے ہے, اس نے. یار سارا کام آپ نے مولویوں کا خراب کر رکھا ہے. جو مرضی آیا آپ نے خود کرنا ہے, اور الزام علماء پہ.
میں بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہوں. میں عوامی مجمع میں عوامی لفظوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو دین کی بات سمجھیں اور سمجھائیں, اور جو دین بتائے تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی مخالفت تو نہ کریں نا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.